بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا کلاس ہے وہ 8th کلاس سے ہے۔ ہسٹری ہے ہمارا سبجیکٹ اور ٹاپک ہے ہمارا آج کا ٹریڈ ان بنگال۔ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے پڑھا 7th میں 6th میں، جب انگریز ہندوستان میں آئے، وہ یہاں ہندوستان میں تجارت کرنے کے غرض سے آئے اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ یہاں پورا اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو ان کا جب وہ وہاں سے آئے یورپ سے، تو ان کا ہندوستان میں ایک مرکز رہا، ایک جگہ جس کو ہم بنگال بولتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے ٹریڈ ان بنگال۔ جو بنگال میں انہوں نے تجارت کی، کیا تھی وہ، اسی کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، the East India Company set up the first English factory on the banks of river Hooghly۔ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس نے سب سے پہلے اپنی جو فیکٹری، اپنا جو کارخانہ کھولا، وہ انہوں نے آن دا بینکس آف ریور ہوگلی، جو ریور ہوگلی بنگال میں ہے، وہیں پہ اس نے سب سے پہلے ان کے بینکس، ان کے جو وہ بینکس تھے، ان کے جو کنارے تھے، انہیں پر انہوں نے اپنا یہ فیکٹری پہلے کھولی۔ in 1651 ایئر کون تھا؟ 1651۔ تو اس کے بعد دس واز دا آپریٹو بیس، یہ جو بنگال تھا ہوگلی، یہ ان کا آپریٹو بیس تھا، یہ ان کی وہ بیس تھی جہاں پر انہوں نے شروعات کی سب سے پہلے۔ فار دا کمپنیز ٹریڈرز، جن کے لیے جو کمپنی کے ٹریڈر تھے، جو وہاں پہ تجارت کار تھے، ان کے لیے وہ آپریٹو بیس تھی یہ ہوگلی۔ تو یہ کمپنی جو ٹریڈرز تھے، ان کے لیے یہ آپریٹو بیس تھی، اور فیکٹرز، ان کو ٹریڈرز کو فیکٹرز بھی بولتے تھے اس دن۔ اچھا، نون ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت ان کو فیکٹرز بھی بولتے تھے، جن کو ٹریڈرز بولتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے دا گڈس فار ایکسپورٹ وائر اسٹورڈ ان دا ویئر ہاؤس۔ جو گڈس تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ایکسپورٹ وائر اسٹورڈ، جو ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے جو ان کے پاس یہ گڈس تھے، یہ اسٹور کرتے تھے کس میں؟ ویئر ہاؤس۔ ویئر ہاؤس کیا ہوتا تھا؟ اسٹور روم آف گڈس وچ آر ٹو بی سولڈ فردر۔ وہ اسٹور روم جس میں ہم وہ گڈس رکھتے تھے، تو پھر بعد میں ان کو سولڈ کرتے تھے، بعد میں ان کو وہ بیچتے تھے۔ وتھ آفسز آف کمپنی آفیشلز، اور ساتھ ساتھ جو آفسز تھے کمپنی کے، جو اپنے آفیشلز تھے، اپنے ملازم تھے، ان کے آفسز بھی وہاں پہ ہی تھے۔ تو بعد میں کیا ہوا؟ ود دا ایکسپینڈ ان ٹریڈ، جب ان کا یہ ٹریڈ تجارت پھیل گیا، ایکسپینڈ ہوا، پھیل گیا، کمپنی پرسویڈڈ مینی مرچنٹس اینڈ ٹریڈرز ٹو کم اینڈ سیٹل نیئر دا فیکٹری۔ جو یہ کمپنی ہے، جب ٹریڈ بڑھنے لگا، پھیلنے لگا، کمپنی نے محنت کی، ٹریڈرز کو محنت کی، مرچنٹس کو، سوداگروں کو، بیوپاریوں کو، ان کو محنت کی کہ آپ آ جاؤ، ٹو کم اینڈ سیٹل نیئر دا فیکٹری، آپ آ جاؤ اور جو ہم نے یہ فیکٹری بنائی ہے اس کے نزدیک نزدیک رہو، تاکہ یہ جو بزنس ہے زیادہ سے زیادہ چلے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بائی 16 the fortification around the settlement began۔ تو کون سا سال تھا؟ 1696 جو سال تھا، اسی کے آس پاس انہوں نے فورٹیفیکیشن کی۔ کیا فورٹیفیکیشن؟ انہوں نے اپنے وہ فورٹس بنانے شروع کی، اپنے قلعے بنانے شروع کیے، اپنے بلڈنگز بنانے شروع کیے، فار سیٹلمنٹ، رہنے کے لیے، اور مزید اپنا کاروبار ہندوستان میں بڑھانے کے لیے۔ اور اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا؟ کہ ہم ہندوستان پر پورا قبضہ
जमाएंगे। तो फिर उन्होंने वो कब्जा जमा लिया। तो बाद में क्या हुआ वो आपने पढ़ा भी होगा, आगे भी हम पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज का मेरा जो ये टॉपिक था, ये सिंपल टॉपिक था, ये 8th स्टैंडर्ड के लिए, हमारे स्कूल के बच्चों के लिए। तो ये था ट्रेड इन बंगाल, जो बंगाल में ट्रेड हुई। इसी हवाले से मैंने आप बच्चों के लिए नीचे 2 क्वेश्चंस रखे हैं। मुझे उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे नोट करके इनके 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 जो जवाब हैं, आंसर है, वो लिख के मुझे भेज दोगे। सबसे पहले डिस्क्राइब द सेटलमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेटलमेंट बंगाल में हुई वो थोड़ी बहुत आप डिस्क्राइब करो। नंबर 2, डिफाइन वेयर हाउस। जो मैंने आपको पढ़ाया वेयर हाउस क्या है, डिफाइन वेयर हाउस एंड फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। वेयर हाउस वो स्टोर रूम्स थे जहाँ पर ये अपने गुड्स रखते थे सोल्ड करने के लिए। और जो ये फैक्टर्स थे, फैक्टर्स को उन दिनों को फैक्टर्स को क्या कहते थे, नून एट दैट टाइम। फैक्टर्स वही है जो ट्रेडर्स वहां पे थे, ट्रेडर्स को उन दिनों फैक्टर्स कहते थे, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा नून एट दैट टाइम, फैक्टर्स के नाम से उनको जाना जाता था। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आप पूरी मेहनत और लगन के साथ इन जो आपको आपके सामने उस्ताद आते हैं, क्लासेस देते रहते हैं, मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह इनको देख के भी और सुन के भी कोशिश करोगे, ताकि तो कोशिश करोगे अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि जो हमारा ये वक्त ज़ाया ना हो। बाकी वस्सलाम, शुक्रिया, थैंक यू।